پروفیسر ڈاکٹر اظہر علی شاہ صاحب. بہت خوبصورت گفتگو اور کچھ چیزیں یاد آ گئیں مجھے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہیں مثال دے رہے ہیں مکھی کے پر کی اور مچھر کے پر کی، اور کہیں مثال دے رہے ہیں مکھی کے سر کی. تو مثنوی مولانا روم میں جب اظہر علی شاہ صاحب نے بتایا کہ جس طرح وہ آئے اور بے سر و سامانی کے جو عالم تھا اور وہ وسائل نہیں تھے جو وہاں میسر تھے، تو چیز کیا تھی پاس میں؟ اخلاص نیت تھی اور یقین تھا، اللہ تعالیٰ پر توکل تھا. تو مثنوی مولانا روم میں وہ اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں چونٹی اور کبوتر کی. بود مورے ہوس سے داش کے درکا برسد، دست و برپائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. چیونٹی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں حج بیت اللہ کو جاؤں. وہ بہت معمولی سا حقیر سا وجود، لیکن توکل اور اخلاص اتنا بڑا تھا کہ قدم بڑھا کر ابھی زمین پر آیا بھی نہیں تھا، کبوتر جو اڑ کر حرم جا رہا تھا حکم دیا کہ تو یہاں اتر جا. چونٹی سے کہا کہ تو اس کے پاؤں میں لپٹ جا، اور کبوتر سے کہا کہ اسے لے جا کے حرم میں چھوڑ دے. تو یہ وہ بیسیکلی اخلاص اور وہ توکل اور وہ یقین تھا کہ جس سے جو ہے وہ راہیں کھل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا رحمت کا ذریعہ جوش میں آ جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو. کسی قوم کی اخلاقی معاشرتی حالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں کہ اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ اس قوم کے افراد میں احترام اکابر اور اعتراف کمال کا جائزہ لیجیے. یہی وہ بہترین اشاریہ ہے جس میں آپ کو نہ صرف اس کے حال کا صحیح علم ہو جائے گا بلکہ اس کے ماضی اور مستقبل کا بھی اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں. جو قومیں اپنے بزرگوں خصوصاً اہل علم کے اعتراف عظمت میں بخیل نہیں ہوتیں اور علم و عالم کا اعتراف کرتی ہیں، وہی زندگی میں فتح و ظفر کی حقدار شہرتی ہیں. اور یقیناً پاکستان ایسوسیشن فار ایسٹرن میڈیسن کے اس فورم سے ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. میں دعوت خطاب دوں گا آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر احسن قوی صدیقی صاحب کو، سی ای او ہیلتھ اینڈ ہیلتھ کیئر کمیشن کے. سر ڈائس پہ تشریف لائیے اور اپنا اظہار خیال فرمائیے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ریسپیکٹڈ میڈم سعدیہ، اظہار صاحب، عدنان صاحب، شبیب الحسن صاحب، میرے پرانے محترم دوست حسیب صاحب، جو یہاں معزز مہمان آئے ہوئے ہیں، طلباء و طالبات، السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اظہار صاحب کے بولنے کے بعد بولنا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی طرح سے یہ ثابت کر دیں گے کہ میں نے 7 گناہ کیے ہیں آج. تو میں چاہوں گا کہ مجھے معافی چاہیے تھوڑی سی اس بات سے کہ میں اگر تھوڑی بہت گناہ کر جاؤں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت چیزوں سے روشناس کرایا آج، اور آپ نے جس طرح اپنی تقریر کو بھی آپ نے 7 رنگوں سے سجایا، جس میں مذہب، جس میں پولیٹکس، جس میں کلچر، جس میں ایتھنیسٹی، جس میں کیا چیز نہیں تھی. تو بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اچھا جی، اظہار صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ حکیم صاحب نے کہا کہ میں ڈسپلن کی وجہ سے یہ چیزیں کر پاتا ہوں. میں اس سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں. ڈسپلن تو بہت لوگ اپناتے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ڈسپلن پہ کام کر رہے ہوں گے اور ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ منتخب فرما دیتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ہر انسان ڈسپلن سے وہ رتبہ نہیں پا پاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا چوزن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا بلیسڈ نہ ہو. اور یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم تھا. حالانکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے نہیں تھے نعوذ باللہ، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے معاشرے کو آگے لے کر اس کام کو جو پیغمبر ہمیں دے گئے تھے لے کے آگے بڑھانا تھا. تو اس لیے آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، جو پھر انہوں نے شاہ لطیف بٹائی کی مثال دی، انہوں نے بہت سے بزرگان دین کی مثالیں دیں. لیکن وہ شاید کوئی بزرگ تو نہیں تھے، لیکن ایک اچھے انسان تھے. مجھ سے بہت لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ بتا دیجیے. میں نے کہا اچھی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
ڈگریاں بہت ہوں. نہیں سر بڑا ڈاکٹر ہو. میں نے کہا قد کتنا ہو اس کا؟ 8 فٹ کا ہو، 7 فٹ کا ہو، بڑا کتنا ہو؟ نہیں مطلب جس کی ڈگریاں زیادہ ہوں. میں نے کہا کتنی؟ 3 ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں؟ ڈیفائن تو کرو تاکہ پھر میں تمہیں بتا سکوں. کہ چلیں آپ بتا دیں کہ کون سا اچھا ڈاکٹر ہے. میں نے کہا ایک بات یاد رکھو، اگر وہ اچھا انسان ہے تو وہ اچھا ڈاکٹر ہے. صرف اتنا یاد کر لو کہ اگر وہ اچھا انسان ہے تو پھر وہ اچھا ڈاکٹر ہونا لازم ہے اس کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ابھی انہوں نے شروع میں جب میرا تعارف کرا رہے تھے، جس کا میں اہل تو نہیں ہوں، انہوں نے کہا جی میں نے کوالٹی، میرا بڑا سبجیکٹ ہے کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے. اور آپ سب حضرات کیونکہ مسیحا بننے جا رہے ہیں اور کچھ مسیحا یہاں بیٹھے ہیں، اور بلکہ جب میں شروع میں آیا تو اتنے حکیموں کے درمیان میں تو میری نبض تیز چلنے لگی. میں نے کہا کس سے چیک کراؤں؟ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، اسی سے میں آگے لے کے چلتا ہوں، جس کا انہوں نے ورڈ اردو میں بات کی تھی، میں اس کو انگلش میں بتاتا ہوں. ایمپیتھائز کرنا. کوالٹی آف ہیلتھ کیئر یعنی اچھی صحت پرووائڈ کرنے کے لیے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کوالٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں نے کہا کوالٹی وہ ورڈ ہے جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن حکیم صاحب کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں صرف آپ کو کوالٹی نظر آتی ہے. وہ میں ابھی ثابت کرتا ہوں. جب آپ کسی مریض کو اپنا فیملی ممبر سمجھ کر علاج کریں گے تو سمجھیں گے آپ بہترین علاج کریں گے. تو پہلی چیز ہے ایمپیتھائز کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی علاج آپ کر رہے ہیں آج، یا جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، اس کے بار کو آپ نے مسلسل بڑھانا ہے اوپر. اگر آپ ایک جگہ رک گئے، آپ نے اپنی ریسرچ کو روک دیا تو کوالٹی ختم ہو گئی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بڑھاتے رہیں. حکیم صاحب کی زندگی اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے ساری، کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور کیسے اپنے بار کو ریس کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے. اس کے بعد ایک چیز ہے کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی ہمت رکھیں تو بھی کوالٹی ہوگی. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں عقل کل ہوں تو وہاں سے آپ سب سے زیادہ جاہل انسان ہیں. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ علم کی معراج کیا ہے. انہوں نے کہا پوچھا کہ علم کی معراج کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ علم کی معراج یہ ہے کہ تم اتنا علم حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو کہ تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ تمہیں تو کچھ نہیں آتا. یہ معراج ہے. کیونکہ جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ مجھے کچھ نہیں آتا تب آپ کچھ سیکھنا چاہیں گے. اور جب آپ یہ کہیں گے مجھے سب آتا ہے، اس دن آپ کا سیکھنے کا عمل بند ہو جائے گا. تیسری چیز اور چوتھی چیز جو کوالٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کنٹینیوس ڈیٹا کلیکشن. تاکہ آپ اپنے آج کو، اپنے کل سے، اپنے کل کو اپنے پرسوں سے میجر کر سکیں اور اس کو کوانٹیفائی کر سکیں کہ میں جو کچھ کر رہا تھا اس سے آج کتنا بہتر ہو پایا ہوں. صرف کلیم کرنے سے کوئی بہتر نہیں ہوتا، اس کے لیے ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. ایویڈنس کے بغیر آپ کا کلیم بیکار ہے. جب ہم کسی کی انسپیکشن کرتے ہیں تو میں نے 3 چیزیں سیکھی ہیں، آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں. اور حکیم صاحب کی زندگی میں جگہ جگہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ میں نے کہا 3 سوال کے جواب اگر کوئی دے دے تو وہ اچھا کام کر رہا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں میرا کام حکمت کرنا ہے، میں حکیم ہوں. میرا دوسرا سوال ہوگا آپ سے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے، بڑا نیچرل سی بات ہے، آپ کہیں گے جی میں اچھا کام کر رہا ہوں. کون کہے گا کہ میں برا کام کر رہا ہوں؟ تیسرا سوال بڑا مشکل ہے. میں ان سے کہتا ہوں ثابت کر دیجئے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. That's it. اگر آپ ثابت کر جائیں گے تو آپ باقی اچھا کام کر رہے ہیں. حکیم صاحب سے میرا انٹروڈکشن ہوا تھا بچپن میں. میڈم سعدیہ کے گھر جہاں ہے مسلم آباد میں، اس سے کوئی 8 گھر چھوڑ کے میرا بھی گھر تھا. تو میں بچپن میں وہاں سے گزرا کرتا تھا، پتہ تھا حکیم صاحب کا گھر ہے. اور میں نونہال رسالہ بڑے شوق سے پڑھتا تھا. اور نونہال رسالے میں پہلا پیج ہوتا تھا جاگو اور جگاؤ. آپ سوچ دیکھیے، بچوں کو جاگو اور جگاؤ. میرے خیال سے یہی تو پرابلم ہے کہ ہمارے سب لوگ سو رہے ہیں، ان کو جگانا ہے. انہوں نے علم اٹھایا تھا کہ لوگوں کو جگانا ہے، جاگو اور جگاؤ. مجھے بچپن کا وہ یاد ہے. پھر اس کے بعد میری پسندیدہ مضمون ہوتا تھا چالاک خرگوش کے کارنامے.
میں تھرل میں ہوتا تھا کہ نونہال جب آئے گا